فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو انسانوں کے لیے امتحان کا بنایا اور دنیا میں آنے والا ہر ایک انسان یہ امتحان کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو امتحان لینے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نعمت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ بندوں سے نعمت لے کر آزماتے ہیں، حالات دیتے ہیں، مشکل دیتے ہیں، اور قربان جائے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حالات کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ بتلایا ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر وہ جس پوزیشن میں ہے، جس حالات میں ہے، جن نعمتوں میں ہے، ان میں دنیا اور آخرت میں کیسا کامیاب ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور خوشحالی والی زندگی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا ضرور بھی ضرور ہم اس کی نعمتوں میں بڑھوتری کریں گے، نعمت بڑھتی رہے گی۔ تو شکر کے ذریعے بندہ نعمتوں والی زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے، اور جو بندے پر مشکل ہے، حالات ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بے حساب دیں گے۔ تو نعمتوں میں شکر ہے اور مصیبتوں میں صبر ہے، لیکن میرے عزیزوں جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو وہ نعمتوں کے اندر باغی بن جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، میں جس طرح چاہوں اس کی استعمال کروں، تو وہ اللہ کی نافرمانی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مصیبتیں ہیں تو وہ مصیبتوں کے اندر گناہوں والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ میرے عزیز یہ دونوں راستے ایسے ہیں جو بندے کو دنیا آخرت دونوں جہاں کے اندر ناکام کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تمہاری آزمائش ہوں گی، قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے تاکہ بندہ اس کو اچھی طرح سمجھ لے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں تو مختصر طور پر رہنا ہے۔ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت کے اعتبار سے دین پر چلتے ہوئے مجھے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور تمہارے مال میں کمی کے ذریعے، تمہارے جانوں میں کمی کے ذریعے کہ مال کم ہو جاویں گا، جانیں چلی جاویں گی، لوگ شہید ہونے لگیں گے، اور تمہارے پھلوں میں کمی آ جاویں گی۔ تو کیا ان مصیبتوں کے اندر آدمی ہائی وائی ویلا کرنے لگے، لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کرنے لگے،
ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حالات کے اندر جو بندہ صبر کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو خوشخبری سنائی گئی. وبشر الصابرین. اس کا عمل کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ. جب وہ بندے پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو اللہ کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ حالات تو ختم ہو جانے والے ہیں. یہ حالات پہ میں جب صبر کروں گا تو اللہ مجھے انعام دیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کہ اللہ ان کو دنیا میں عنایتیں دیں گے, اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ دیں گے, اور اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کا اعلان ہو رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. تو مصیبتوں میں آدمی نافرمان نہیں بن جاوے. اور یہ مصیبتیں, یہ حالات کبھی خاص انسان پر آتے ہیں, کبھی اس کے معاشرے پہ آتے ہیں, تو کبھی ملت پر آتے ہیں, مذہب پر آتے ہیں. کہ کبھی آدمی خود پریشان ہوگا, کبھی پورے گھر والے پریشان ہیں, اور کبھی یہ حالات اس کے مذہب پر آئے گے, اسلام پر آئے گے. کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مذاہب پر حالات آتے تھے تو کچھ فسادات ہوتے تھے, اور کچھ دکانیں جل گئی, کچھ گھر اجڑ گئے, کچھ لوگ شہید ہو گئے. دھیرے 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 یہ دل پر لگا ہوا زخم ختم ہو جاتا تھا. اب اس زمانے کے اندر میرے عزیزوں اسلام پر اور اسلامی شعائر پر, اسلامی احکام پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بالکل اس کے مختلف ہیں, اور بہانے بنا کر حملے ہو رہے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز چلتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو انصاف دلایا جائے اور 3 طلاق کے مدعے کو اٹھایا جا رہا ہے. کبھی مسلمان عورتوں کو آزادانہ زندگی کا قائل بنا کر ان کے جسم سے پردوں کو اتارا جا رہا ہے. کبھی لاؤڈ اسپیکر کو بہانہ بنا کر, ایشو بنا کر اذان پر پابندی لگائی جا رہی. حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلام کی نشانیاں ہیں, لیکن سب ہو رہا ہے. اور واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کس طرح اسلام ختم ہو جاوے, دنیا سے کس طرح مسلمان ختم ہو جاوے. اور اس کے لیے اسی پر بس نہیں, بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, سیل فون کے ذریعے دماغ کے اندر اسلام کی دشمنی بھری جا رہی ہے. اس لیے کچھ مہینوں پہلے یا کچھ سالوں پہلے دا کشمیر فائلز نام کی ایک فلم آئی, اور ابھی کچھ دن پہلے دا کیرلا اسٹوری کے ذریعے ایک فلم انہوں نے ریلیز کی ہے. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو نفرت ہے وہ غیر مسلموں کے دلوں کے اندر بھری جاوے. اور یہ اس بات کا ہر ایک کو علم ہے, ہر ایک اس کو جانتا ہے کہ سب چیز ہو رہی ہے. لیکن دنیا میں جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, عقل مند کہتے ہیں, ان کا کام صرف بس اتنا ہی رہ گیا کہ وہ قائلین حضرات کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. لہذا ان حالات کے اندر مسلمانوں کا, عام مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, کیا عمل ہونا چاہیے, تو علماء نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ ان حالات کے اندر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا ہدایات ہے. کہ آدمی بیمار ہو گیا, مثلا اس کو کینسر ہو گیا, تو اس کو یقین ہے کہ میرا کینسر یہ اسپتال ہی میں صحیح ہوگا, میرا کینسر یہ ڈاکٹر کے پاس ہی صحیح ہوگا, اس لیے کہ میرے کینسر کا علاج اسی کے پاس. اسی طرح ہمارے دین پر کوئی حالات آ گئے, ہمارے دین پر کوئی بگاڑ آ گیا, تو اس کا علاج کون کرے گا؟ تو اس کا علاج علماء کرام اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں کریں گے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمین حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس حالات کے اندر 3 باتیں بتلائی کہ آدمی 3 باتوں کو مضبوطی سے پکڑے. اللہ تبارک و تعالی ان 3 عمل کو کرنے کی وجہ سے اس حالات کے اندر بھی اس خود کو بھی اللہ تعالیٰ عزتوں کے میناروں پر چڑھائیں گے, اور اسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کو داخل کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بندہ یا بندی ایمان والے ہیں, اگر وہ نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دیں گے.
علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ انہیں زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، کہ نیک عمل کی سب سے پہلی برکت اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیک عمل کا پورا پورا بدلہ ہم آخرت میں اس کو دیں گے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل سب سے اچھا ہو، یہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو قرآن کریم میں کھینچا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، یہ تمام انسانوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آدمی ڈگریوں سے اچھا نہیں بنتا، مال و دولت سے، دنیا کے عہدوں سے، دنیا کی چیزوں سے آدمی ہرگز اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ ورنہ میرے عزیزوں، ہمارے سے زیادہ مال و دولت کافروں کے پاس ہے، پھر بھی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آدمی تو اچھا بنتا ہے نیک عمل کے ذریعے، کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کے احکام ہو، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہو، یہ انسان دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں یہ انسان جنتوں کا مالک ہے۔ اور اسی لیے آدمی کے ذہنوں میں یہ نہ ہوئے کہ یار ہم برسوں سے اچھا عمل کرتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے، یا کوئی گناہ کر کے یوں نہیں سوچیں بھائی ہم تو گناہ کرتے کچھ ہوتا نہیں ہے، بہت سالوں سے گناہ کر رہے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا دھوکے میں مت رہنا، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب، اس کا نفع اسی کو پہنچتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو بندہ برا عمل کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر آتا ہے، وبال تو آئے گا اور نیک عمل کا فائدہ تو ضرور ملے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا بندہ ایسا نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم بن جائے، جو بندہ نیک عمل کرے گا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ اور اللہ نے جتنے بھی اعمال دنیا میں ہمارے لیے اتارے ہیں، جس کا ہم کو پابند بنایا ہے، وہ تمام اعمال کے اندر دنیا آخرت کی بھلائی اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ ایک عمل کو ہم لے لیں، وہ نماز ہے، اس کو ہم اٹھائیں، اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا فوائد بیان کیے ہیں، اس کے چھوڑنے پر کیا وعید ہے۔ فوائد اس لیے ہیں کہ فائدوں کو دیکھ کر آدمی اس کی طرف دوڑے، اور وعید اس لیے ہے کہ آدمی اس کو چھوڑنے پر ڈرے۔ ایک عمل نماز ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے پہلا انعام اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کی رزق کی تنگی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان بولے تو آدمی کو شک ہوئے بھائی کہ بھائی یہ انسان کی بات میں گڑبڑ ہے، لیکن کہنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات سچی اور پکی ہے، جن میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ نماز کا پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ اب انسان کا تعلق مارکیٹ سے نہیں ہوگا، انسان کا تعلق تیزی اور مندی سے نہیں ہوگا، اب انسان کا تعلق اللہ سے ہو گیا کہ یہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا۔ اور اگر بندہ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے کہ جو بندہ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا عذاب اس پر یہ بھیجتے ہیں، اس کی رزق میں سے برکت کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہزاروں کماؤ، لاکھوں کماؤ، لیکن وہ ہزاروں لاکھوں پر کیوں نہیں رہے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کم کیوں معلوم ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا عذاب اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، نیک لوگوں کا جو نور ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ہٹا لیتے ہیں۔ اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بے نمازی ذلت سے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا۔
بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا، ساتوں سمندر کا پانی اس کو پلا دو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ دنیا کا عذاب اللہ دے رہے ہیں اس کو۔ اور نماز پڑھنے والا نمازی بندہ یہ قبر میں گیا تو قبر اس کا استقبال کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے والے بندے سے اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب کو دور کر دیں گے۔ اور بے نمازی گیا ہے، پہلا عذاب یہ ہوگا کہ قبر اتنی مل جاویں گی کہ پسلیاں آپس میں گھس جاویں گی، اللہ قبر میں آگ جلا دیں گے اور ایک اژدہا اس پر مسلط کریں گے کہ ایک مرتبہ اس کو ماریں گا یہ 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لے ہوئے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جاوے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ تو ایک عمل ہے، اسی طرح جتنے اعمال ہیں اگر بندہ اس کو کرتا رہے گا میرا عزیزو خود بخود اللہ تبارک و تعالی دنیا اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ اس لیے اس بات پر ایک اشکال لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ حضرات کہتے ہیں بھئی عمل کرو گناہوں سے بچو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کروائی۔ احد دیکھو، بدر دیکھو، خندق دیکھو، فتح مکہ دیکھو، یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے طاقت کا مظاہرہ کروایا ہے، تو عمل کے ساتھ تو طاقت بھی ضروری ہے۔ تو علماء کرام نے دوسرا عمل یہ بتلایا کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اور خصوصی طور پر اپنے دلوں کے اندر طاقت اور قوت کو پیدا کرے۔ زندگی میں طاقت تو ہے لیکن وہ کس کے لیے؟ کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے ہوئے تو ہماری آستینیں اڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا جو حکم دیا ہے وہ معاشرے کے لیے ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کے لیے معاف فرما دو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھک گیا، حالانکہ طاقت ہے ہم کر سکتے ہیں پھر بھی اللہ کے لیے ہم جھک گئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے جھکنے کی وجہ سے اس کو بلندیوں پر چڑھائے گی۔ تو طاقت کا اعتبار کس وجہ سے؟ کہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی ذات کو، میں اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اللہ کے دین پر آنچ آ جاوے، اسلام پر آنچ آ جاوے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، میری جان اس کے لیے چلے جاوے یہ مجھے برداشت ہے۔ جیسا کہ صحابہ کی صفت یہ تھی کہ صحابہ اللہ کے دین کے لیے ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جذبہ کب پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جذبہ تو پیدا ہوگا لیکن اس کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آدمی کی زندگی میں 2 چیزیں پیدا کرنا پڑے گی، یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئی خود بخود اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ آدمی کی زندگی میں پیدا ہوگا۔ اور وہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ 2 چیزیں زندگی میں آ جاوے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے حیثیت بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسروں کو ایسی دعوت دیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی یہ ڈش بڑی اچھی ہے، یہ سالن بڑا لذیذ ہے۔ دنیا کی قومیں اسی طرح تمہیں ختم کرنے کے لیے دعوت دیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائیں گی کہ ان کو یہ ہمت جاگیں گی کہ یہ ہم کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے؟ اس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ اور شہرت یہ 1 مہینے کی مسافت تک تھی، 1 مہینے تک لوگ صحابہ سے ڈرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کو یہ سوال اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بھائی اس زمانے میں تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت اس زمانے میں پانی پر بہنے والے کچرے کی طرح ہوں گی۔ کسی جگہ پر باڑھ آ گئی تو دیکھیں ہم کہ پانی تو بہت زیادہ ہے اور اس پر قطرہ اتنا ہے کہ کچرے کے اندر جو پانی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے،
صرف کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کچرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پانی اگر اس کو نیچے لے جاوے تو کچرا نیچے چلے گیا، پانی اگر اس کو اوپر لے کے جائے گا تو کچرا اوپر چلے گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں تمہاری حیثیت ایسی ہوں گی، تم بے حیثیت بن جاؤ گے۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے ڈر کو ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کا نچوڑ کہ لوگوں کو ہمت آ جائے گی، لوگ ایک دوسروں کو دعوت دیں گے، غیر قوموں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اور دنیا کی محبت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جب ہمارے معاشرے میں دنیا کی محبت جاگی ہے تو ہمارا معاشرہ ایسے ایسے گناہوں کا پابند بن چکا ہے، عادی بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جب کسی بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو گویا کہ ان بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اور آج یہ دونوں گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، یہ دونوں گناہ آج ہمارے لمبایت میں ہو رہے ہیں۔ سود، قدم قدم پر آدمی سودی معاملے کر رہا ہے، سیکنڈ میں آدمی سودی معاملے کر رہا ہے، اور بعض مرتبہ تو معاملہ آدمی سمجھتا ہے کہ سودی نہیں ہو رہا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ سود کے اندر آدمی ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ گھر لینے میں سودی معاملہ، گھر میں رہنے میں سودی معاملہ، کاروبار کرنے میں سودی معاملہ، حتیٰ کہ خوشی کے موقع میں بھی آدمی سود سے بچتا نہیں ہے۔ ہمارے چوچلے پورے ہونے چاہیے اگرچہ سود سے ہم پیسے لے لے۔ بیٹی تو بدا ہوں گی جہیز کے ساتھ، بیٹی بدا ہوں گی ڈی جے کے ساتھ، بارات کے ساتھ، اگرچہ مجھے سودی معاملہ کرنا پڑے، اگرچہ میرا رب ناراض ہو جاوے، اگرچہ اللہ کے نبی کی سنتیں ذبح ہو جاوے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کے لوگ میری واہ واہ کرنا چاہیے۔ ہو رہا ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میرے عزیزو سود زندہ ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ زنا بھی اوپر آ رہا ہے۔ اور زنا اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہمارے نوجوان زنا سے باز نہیں آ رہے۔ ابھی رمضان گیا، رمضان ہی کے اندر یہ کارگزاری ہمیں پہنچی ہے، اور ہم نے باقاعدہ اس کی نگرانی رکھی ہے کہ ایک گھر کے اندر گھر میں رہنے والے زنا کا بازار چلا رہے ہیں۔ وہ بازار چلانے والا مرد بھی مسلمان، عورت بھی مسلمان، جو زنا کرانے والی عورت رمضان میں آ رہی ہے وہ بھی مسلمان، اور جو مرد زنا کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ کب؟ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ جب ان کے پاس بھیجا گیا، ان کو سمجھایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ 2 جگہ ہم آپ کو اور بتاتے ہیں جہاں زنا کا بازار چل رہا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہے، اس کے علاوہ میرے عزیزو کتنی جگہ ایسی ہوں گی، اللہ حفاظت کرے، جہاں ہمارے نوجوان مرد، ہماری نوجوان عورتیں، اور اس سے بڑھ کر جو مرد ان گندی حرکتوں میں مبتلا ہے، زنا میں عام بازار ہو چکا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے نہ سود کی برائی ہے، سود کی برائی بھی ختم ہو گئی اور زنا کی برائی بھی ختم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دونوں برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ عذاب کو حلال کر دیتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو ہم ہلکے میں نہیں لے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے طاقتور قوموں کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا، پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ میرے عزیزو، اللہ تو کن بس یوں کہہ دے ہو جا تو ہو جاوے گا، لیکن قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ کر رکھا ہے۔
لیکن وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے ہٹاویں. اور یہ اتنی بری چیز ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک بستی سے گزرے تو کیا دیکھا کہ پوری بستی ہلاک ہو چکی ہے. تو ساتھیوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اب بتلاؤ ایسا کیوں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی. اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ جب رات کا وقت ہوگا تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر آواز دینا، تو انہی میں سے کچھ لوگ آ کے اپنی حقیقت آپ کو بتلائیں گے. رات کا وقت ہوا، آواز دی، ایک بندہ آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ بولے ہمارے اندر 2 باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر آیا اور ہم تمام کے تمام ایک ہی وقت میں ہلاک ہو گئے. پہلی چیز یہ بتائی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ چکی تھی. اور کیسی؟ جیسا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اسی طرح جب دنیا ہمارے پاس آتی تھی ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے. دنیا ہمارے پاس سے چلی جاتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ان لوگوں کا اقتدا کیا جو اللہ کے نافرمان تھے. دیکھیں ہم کہ دنیا کی محبت کیا اس درجے تک ہم تک پہنچ چکی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ اور کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا جوان یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کی اقتدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ بیوقوف نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنا ہے تو یہ بیوقوف بھی پینٹ کو کاٹ رہا ہے. عجیب حرکت کر. اس نے اپنے سر پر گھونسلہ بنایا، اب یہ نوجوان بھی اپنے سر پر گھونسلہ بنا رہا ہے. افسوس ہو تیری جوانی پر. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آئیڈیل کے لیے، رہنما کے لیے، رہبر کے لیے قرآن میں صاف اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق کے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہمارے آئیڈیل تو یہ تھے، تم نے کس کو اپنا آئیڈیل بنا دیا؟ اس کے لیے میرے عزیزوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوط پکڑے. اور جن لوگوں نے دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت اور آخرت کو مقدم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈالی ہیں. حضرت سالم رحمت اللہ علیہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، یہ حرم میں طواف کر رہے ہیں. اس وقت کا بادشاہ بن عبد الملک یہ ان کی خدمت میں آیا. بادشاہ ہیں وہ حضرت کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ حضرت کچھ ارشاد کریں تو میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی ضرورت کو پوری کروں. حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، تو وہاں سے ہٹاؤ. حضرت طواف سے نماز سے فارغ ہوئے اور جیسے ہی باہر نکلے سلیمان بن عبد الملک ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا حضرت اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب فرمائے کہ میں آپ کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھ بھائی تو بتا تو دین کی ضرورت پوری کرے گا یا دنیا کی؟ وہ بادشاہ تھا سمجھ گیا کہ بھئی دین کے میدان کے تو شہ سوار ہیں، میں کیا دین کی ضرورت پوری کروں؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کی دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں. دنیا سے کیسی بے رغبتی ہیں ہم ان کے اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج تک دنیا بنانے والے سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کرا تو تیرے سے کیا سوال کرے؟ جب دنیا کی بے رغبتی ایسی آ گئی تو بادشاہ خدمت کے لیے آ رہا ہے. اور جب میرے عزیزوں موت کا ڈر امت کے دلوں سے نکلا ہے اللہ نے میدان ان کے حوالے کر دیا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نکلے تو رستم کو خط لکھا ان معی قوما یحبون الموت کما یحبون الاعاجم الخمر، کہ میرے ساتھ تو ایسی جماعت ہیں جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہیں جیسا کہ تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. کہ اللہ کے دین کے لیے مرنا یہ اپنے آپ کے لیے وہ شہرت سمجھتے تھے، عزت سمجھتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے نیک عمل کے ہم پابند بنیں،
دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو، موت کے ڈر کو اپنی زندگی سے نکال لے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے مذاہب نے اسلام کی ایک تصویر لوگوں کے سامنے ایسی پیش کی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان قاتل ہوتا ہے، اور مسلمان حقوق کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک تصویر بنائی ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے معاشرت کا علم سکھلایا، معاملت کا علم سکھلایا، اخلاق کا علم سکھلایا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جب بندہ اس کو لے کر لوگوں میں گھومتا ہے، لوگوں میں پھرتا ہے، تو لوگ اس کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو خوشخبری سنائی۔ ایک جگہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے میں جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو بندہ جھوٹ کو مذاق میں بھی چھوڑ دے میں جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور جو بندہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے اعلیٰ درجوں کے اندر اس کو جنت محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرات کو اچھی بنا لیں گے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی دنیا تو دیں گے ہی، جنت کا فیصلہ ہمارے لیے دنیا ہی میں ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت میں آ جاوے، جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں اس کا مشورہ علماء کرام سے لے کہ یہ قدم ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے، تو مشوروں کے ساتھ کام کرے، علماء کی صحبت میں آ کر ہم کام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو یہ دنیا کے گندے ماحول سے نکل کر پاکیزہ ماحول میں جانے کی فکر کریں۔ اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن 3 دن اللہ کے راستے میں ضرور لگاوے۔ ابھی کارگزاری سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری زندگی کو تبدیل کریں گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ ساتھ مقام پر جو عمل ہو رہا ہے، گشت ہوتا ہے ہماری بستی میں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مشورہ ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، ان تمام اعمال کے اندر جڑنے کی کوشش کریں میرے عزیز، و حلال کمائی کے ساتھ یہ عمل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بھلی بناویں گے اور آخرت میں بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے ان باتوں کو سنیں۔ اب ہم نے تو سن لیا، اب ہماری ماں بہنیں کب سنیں گی؟ اس کے لیے ان کا بالخصوص انتظام کیا گیا ہے، اور ہر مہینے انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس جمعہ کو آج کے دن 3 بجے سے 5 بجے تک مستورات کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ مدینہ مسجد کا جو مدرسہ ہے تعلیم القرآن، وہاں مفتی حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا بیان ہے۔ ہم تمام ساتھ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے گھر کی مستورات وہاں پہنچے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بستی کے اندر صابری مسجد کے اندر بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری والے ان کا بھی بیان رکھا گیا ہے۔ مستورات کا انتظام ادھر مدرسے میں کیا گیا ہے، تو ساتھ اس میں بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔